الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ تمام سامعین ویورز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد اور سبھی ناظرین کو اس پروگرام قرآن سنیں اور سنائیں اور اس چینل اسلام اینڈ لیٹرز میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے 28 پارہ آغاز کر چکے ہم نے گزشتہ نشست میں، اور ہم نے 2 سورے مطالعہ کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ ممتحنہ سے آغاز کریں گے۔ توجہ کے ساتھ، فوکس کے ساتھ سماعت کریں اور اس کے مضامین اور اہم پوائنٹس پڑھتے ہوئے انشاءاللہ ہم ترجمے کا آغاز کریں گے۔ اچھی نیتیں کر لیں، اللہ کی رضا کی نیت سے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں، سماعت کرتے ہیں، کوشش کریں کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور بغور توجہ کے ساتھ سماعت کرنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ممتحنہ کا تعارف۔ مقام نزول: سورہ ممتحنہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اس کو مدنیہ کہتے ہیں۔ رکوع اور آیت کی تعداد: اس صورت میں 2 رکوع ہے اور 13 آیتیں ہیں۔ ممتحنہ نام رکھنے کی وجہ: ایک قول یہ ہے کہ اس صورت کا نام ممتحنہ ہے، اس صورت میں سے اسی کا معنی ہوگا عورتوں کا امتحان لینے والی عورت، امتحان لینے والی صورت۔ دوسرا اقوال یہ ہے کہ یعنی ایک ممتحنہ مطلب عورتوں کا امتحان لینے والی صورت کہا جاتی ہے، اور دوسرا اقوال یہ ہے کہ اس کا نام ممتحنہ ہے یعنی اس صورت میں ان عورتوں کا ذکر ہے جن کا امتحان لیا گیا۔ اس صورت کا نام اس کی آیت نمبر 10 کے کلمہ فامتحنوہن سے ماخوذ ہے، یعنی امتحان لینے والی صورت۔ اس کا اوورال اس وجہ سے اس کا نام سورہ ممتحنہ آیا ہے۔ مضامین یہ ہیں کہ اس صورت کی ابتدا میں مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ دوستی کرنے اور ان سے محبت رکھنے سے منع کیا گیا ہے، اور انہیں بتایا گیا ہے کہ کفار کو جب بھی موقع ملے گا تو انہیں نقصان پہنچاتے ہیں، کوئی کمی نہیں کریں گے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن کافر اولاد اور کافر رشتہ داروں کوئی فائدہ نہیں دے سکیں گے، بس اس دن ایمان اور نیک اعمال کام آئیں گے۔ اس کی مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا سیرت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح انہوں نے اپنی مشرکوں قوم بیزار کا اظہار کیا تھا۔ مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنے سے لیے مشعل اور راہ بنائیں۔ یہودیوں اور مشرکوں سے تعلقات کے بارے میں اصول بیان کیے گئے ہیں، اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے پچھلے والی مومن عورتوں کا امتحان لینے کا حکم دیا گیا اور ان کے بارے میں شرعی حکم بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت کے آخر میں مسلمانوں کو یہودیوں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ممتحنہ سے اپنے سے ماقبل سورۃ حشر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو اہل کتاب اور کفار و مشرکین سے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، وہ یہاں پر آپ نے دیکھے ہیں اور دیکھیں گے۔ سورہ حشر میں بھی وہی ہے کہ کس طرح ان سے دوستی کا تعلقات رہنے کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس صورت میں بھی انشاءاللہ آپ وہی سماعت کریں گے ان ڈیٹیل میں، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہاں کے لوگوں کے ان کے زندگی کو مشعل راہ لے کے ہم بتائے جائیں گے۔ آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہ بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم من یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ اے ایمان والوں، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم اپنی دوستی کے باعث ان تک خبر پہنچاتے ہو حالانکہ وہ اس حق کے ہی منکر ہے جو تمہارے پاس آیا ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تم کو اس وجہ سے تمہارے وطن سے نکالتے ہیں کہ تم اللہ پر جو تمہارے پروردگار ہے ایمان لے آئے، جو اللہ تعالیٰ پر ہم ایمان لے آتے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو تو پھر ان سے دوستی نہ رکھو، تم ان کی طرف دوستی کے خفیہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم آشکار کرتے ہو، اور جو شخص بھی تم میں سے ہے یہ حرکت کر کے وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا ہے۔ تو ہم کس طرح اپنے دل کو ہم جانتے ہیں کہ ہم کس طرح ان سے تعلقات رکھ رہے ہیں، چاہے ہم کچھ بھی سوچو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر واقف ہے، بے شک اللہ دلوں کی حالت جانتا ہے، ہم اس ہیلا بہا نہیں بنا سکتے، تو اللہ تعالیٰ صاف سے بتا رہا ہے کہ ان سے تعلقات کو کس طرح رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ایمان والوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں۔
इन यस्क़फ़ूकुम यकूनु लकुम अदाअन व यबसुतू इलैकुम ऐदियहुम व अलसिनतहुम बिस्सुई व वद्दू लौ तकफ़ुरून, अगर वो तुम पर कुदरत पालें तो देखना वो तुम्हारे खुले दुश्मन होंगे और वो अपने हाथ और अपनी ज़बानें तुम्हारी तरफ बुराई के साथ दराज करेंगे और आरज़ूमंद होंगे कि तुम किसी तरह काफिर हो जाओ। लन तंफ़अकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम यौमल क़ियामह यफ़सिलु बैनकुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, तुम्हें क़ियामत के दिन हरगिज़ न तुम्हारी काफिर व मुशरिक खुराबतदारें फ़ायदा देगी और न तुम्हारी काफिर व मुशरिक औलाद। उस दिन अल्लाह तुम्हारे दरमियान मुकम्मल जुदाई कर देगा। मोमिन जन्नत में और काफिर दोज़ख में भेज दिए जाएंगे और उन कामों को खूब देखने वाला है जो तुम कर रहे हो। क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहु इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराअउ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि कफ़रना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुम अदावतु वल बग़ज़ाउ अबदन हत्ता तुअमिनू बिल्लाहि वहदहु इल्ला क़ौला इब्राहीम लिअबीहि लअस्तग़फ़िरन्न लक वमा अमलिकु लक मिनल्लाहि मिन शै रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर, बेशक तुम्हारे लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम है और उनके साथियों में से बेहतरीन नमूना इख्तिदा है जब इन्होंने अपनी कौम से कहा हम तुमसे और बुतों से जिनकी तुम अल्लाह के सिवा पूछा करते थे कुल्यतन बेजार हो और ला ताल्लुक़ है, हमने तुम सब का खुला इनकार किया। हमारे तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और नफ़रत व अनादेश के लिए ज़ाहिर हो चुका है, यहाँ तक कि तुम एक अल्लाह पर ईमान ले आओ। मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपना परवरिश करने वाले बाप से ये कहना कि मैं तुम्हारे लिए ज़रूर बख्श तलब करूँगा, फ़कत पहले का क्या हुआ, एक वादा था जो इन्होंने पूरा कर दिया और साथ यूँ जता भी दिया और ये कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे कुफ्र और शिरक में बाइस अल्लाह के हुज़ूर किसी चीज़ का मालिक नहीं हूँ। फिर वो ये दुआ करके कौम से अलग हो गए, ऐ हमारे रब, हमने तुझ पर ही भरोसा किया है और हमने तेरी तरफ रुजू किया, सबको तेरी ही तरफ लौटना है। ये हमारे लिए राह मशाल है। किस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनसे कह दिए कि हम बेजार हूँ तुमसे क्योंकि तुम बुत की पूजा करते थे और अल्लाह की इबादत नहीं करते थे। इसी तरह अपने वालिद साहब को भी अपने आज़र, जिसका नाम है आपने पहले भी तज़किरा समात किया है, तो ये हमारे लिए ज़िंदगी में एक आइडियल है कि किस तरह आपकी ज़िंदगी को हम बसर करना चाहिए। वही बताया जा रहा है, रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल्लज़ीना कफ़रू वग़फ़िर लना रब्बना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, ऐ हमारे रब तो हमें काफिरों के लिए सबब आज़माइश न बना, यानी उन्हें हम पर मुसल्लत न कर और हमें बख्शिश दे। हमें परवरदिगार, बेशक तू ही ग़लबा व इज़्ज़त वाला, बड़ी हिकमत वाला है। लक़द कान लकुम फ़ीहिम उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व मन यतवल्ला फ़इन्नल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, बेशक तुम्हारे लिए उनमें बेहतरीन नमूने इख्तिदा है, ख़ास तौर पर उस शख्स के लिए जो अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी की और यौम आखिर की उम्मीद रखता है और जो शख्स रूगर्दानी करता है तो बेशक अल्लाह ने बेनियाज और लायक हम्द व सना है। तो ये हमारे लिए उसवतुन हसनत है, हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का सबब बता रहा है जो अल्लाह की तरफ हाजिर होने का यकीन करता है। असल्लाहु अन यजअल बैनकुम व बैनल लज़ीना आदैतुम मिनहुम मवद्दह वल्लाहु क़दीर वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, अजब नहीं कि अल्लाह तुम्हारे और उनमें से बाज़ लोगों के दरमियान जिनसे तुम्हारी दुश्मनी है किसी वक्त बाद भी दोस्ती पैदा कर दे, और अल्लाह बड़ी क़ुदरत वाला है और बड़ा बख्शने वाला, निहायत मेहरबान है। ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलूनकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजुकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रुहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह तुम्हें उस बात से मना नहीं फरमाता है कि जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में जंग नहीं की और न तुम्हें तुम्हारे घरों से यानी वतन से निकाला है कि तुम उनसे भलाई का सलूक करो और उनसे अदल व इंसाफ का बर्ताव करो, बेशक अल्लाह अदल इंसाफ़ करने वालों को पसंद फरमाता है। सिर्फ दोस्ती का हुक्म दिया गया है मगर इंसाफ़ करना हर एक पर ज़रूरी है। दोस्ती अलग चीज़ है, उनसे क़ुर्बत हासिल करना अलग चीज़ है, यानी ख़ुराबतदार दोस्त बनाना अलग चीज़ है, और उनसे किस तरह इंसानियत रखना है वो अल्लाह ताला हमें यहाँ बता रहा है कि अदल इंसाफ़ किया करो। इन्नमा यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना क़ातलूकुम फ़िद्दीनी व अख़रजूकुम मिन दियारिकुम व ज़ाहरू अला इख़राजिकुम अन तवल्लूहुम व मन यतवल्लाहुम फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, अल्लाह तो महज तुम्हें ऐसे लोगों से दोस्ती करने से मना फरमाता है जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में जंग की और तुम्हें तुम्हारे घरों यानी वतन से निकाला और तुम्हारे बाहर निकाल जाने पर तुम्हारे दुश्मनों की मदद की, और जो शख्स उससे दोस्ती करेगा तो वही लोग जालिम हैं। तो यहाँ पर
صاف بتا دیا کہ کن لوگوں سے تمہیں دوستی نہیں کرنا چاہیے اور کن لوگوں سے اپنے تعلق کو رکھنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لہم ولا هم یحلون لہن وآتوہم ما انفقوا ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن ولا تمسکوا بعصم الکوافر واسألوا ما انفقتم فلیسألوا ما انفقوا ذلکم حکم اللہ یحکم بینکم واللہ علیم حکیم۔ یہ آیت ہی ہے کہ اس صورت کا نام اس آیت سے ہی مناسبت ہے۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو انہیں اچھی طرح جانچ لیا کرو اور ان کے ایمان کی حقیقت سے خوب آگاہ ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے مومن ہونے کا یقین ہو جائے تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ بھیجو، نہ یہ مومنات ان کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کفار ان مومن عورتوں کے لیے حلال ہے، اور ان کافروں نے جو مال بصورت مہر ان پر خرچ کیا ہو ان کو ادا کر دو، اور تم اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو جبکہ تم ان عورتوں کا مہر انہیں ادا کرو۔ اور اے مسلمانوں، تم بھی کافر عورتوں کو اپنے عقد نکاح میں نہ روکے رکھو اور نہ کفار سے وہ مال طلب کرو جو تم نے ان عورتوں پر بصورت مہر خرچ کیا تھا، اور وہ کفار تم سے وہ مال مانگ لیں گے جو انہوں نے ان عورتوں پر بصورت مہر خرچ کیا تھا۔ یہی اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرما رہا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اس میں احکام بھی ہے کس طرح جب وہ داخل ہو جائیں گے ایمان میں تو کس طرح انہیں نکاحوں میں لینا کا حکم ہے، نکاحوں سے نکالنے کا حکم دیا گیا، تمام چیزیں کافروں کو کس طرح نکالنے کا، یہ تمام چیزیں اس احکام کو بتائی گئی ہے۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی تم سے جھوٹ کر کافروں کی طرف چلی جائے، پھر جب تم جنگ میں غالب آ جاؤ اور مال غنیمت پاؤ تو اس میں سے ان لوگوں کو جن کی عورتیں چلی گئی تھیں اس قدر مال ادا کرو جتنا وہ ان کے مہر میں خرچ کر چکے تھے، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبايعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعوہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اے نبی، جب آپ کی خدمت میں مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور چوری نہیں کریں گے اور بدکاری نہیں کریں گے اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے کوئی جھوٹا بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گے، یعنی اپنے شوہر کو دھوکے دیتے ہوئے کسی غیر کے بچے کو اپنے پیٹھ پیچھے سے جنا ہوا نہیں بتائیں گی اور کسی بھی امر شریعت میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو آپ ان سے بیعت لے لیا کرو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب فرمائیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو یہی جانچنے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب وہ مومن کا دعوت کرتے ہیں، ایمان میں آنے کا دعوت کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزوں پر دیکھ کر آپ بیعت لے لیں اور انہیں بخشش طلب فرمائیں اللہ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اے ایمان والو، ایسے لوگوں سے دوستی مت کرو جن پر اللہ غضبناک ہوا ہے، بے شک وہ آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جسے کفار اہل قبور سے مایوس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی ان لوگوں سے اپنا رشتہ مضبوط نہ رکھیں، دوستی نہ رکھیں جو اللہ سے کفر کرتے ہیں، انسانیت کے طور پر رکھیں اور عدل و انصاف کریں اور ایمان کی دعوت بھی دیں، مگر دوستی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اللہ ان سے مایوس ہے، اللہ ان سے غضبناک ہے، تو ہم جس سے اللہ غضب ہے ہم ان سے کس طرح رشتہ رکھ سکتے ہیں اور کس طرح ہم ان کے اگر ہم جب رشتہ ہی رکھنے کا حکم نہیں دیا، دوستی رکھنے کا حکم نہیں دیا، تو ان کے ہم اعمال، ان کے افعال میں ہم کس طرح شریک ہو سکتے ہیں، غور و فکر کرنا ہے ہمیں، اور ہمیں اس سے بچنا ہے، اور ہمیں ہمیشہ اللہ جس طرح لوگوں سے رہنے کا حکم دیا گیا ہے ان کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیابی پائیں گے۔ آئیے دعا کے ساتھ یا اللہ انشاءاللہ ہم آدھا پارہ ختم کیے ہیں اور سورہ صف آغاز کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس پروگرام کا اختتام کریں گے۔ آئیے سورہ صف کا بھی ہم مطالعہ کریں گے تاکہ ہم اس کو بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سورہ صف کے مضامین پڑھ کر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صف کا تعارف۔ سورہ صف مکیہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ
قول مطابق مدنی ہے، یعنی جمہور مفسرین کے قول پر یہ مدنی کہلایا ہے، مگر سورہ صف مکی ہونے کے جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور جمہور علماء کرام فرمایا ہے کہ مدنیہ ہے، تو اور میں اس کو سورہ صف مدنی کہتے ہیں۔ مقام نزول کے بارے میں، رکوع اور آیت کی تعداد اس صورت میں 2 رکوع ہے اور 14 آیتیں ہیں۔ صف نام رکھنے کی وجہ، صف کا معنی ہے سیدھی قطار، اور صورت کی آیت نمبر 4 میں مذکورہ کلمہ صفن کی مناسبت سے اس کا نام سورہ صف رکھا گیا ہے۔ اس کا ایک اس کے متعلق ایک احادیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بات پر مذاکرہ کیا تھا کہ حضور بنور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ابھی ہم میں سے کوئی اپنی جگہ سے اٹھا بھی نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف ایک شخص بھیجا اور اس نے ہمیں جمع کر کے ہمارے سامنے پوری سورہ صف کی تلاوت کی۔ تو یہ احادیث ایک مذکورہ ہے کہ جب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ لوگ پوچھنے والے تھے، تو ایک صحابہ کو بھیج کر اللہ تعالیٰ حضور نے فرمایا کہ آپ سورہ صف کی تلاوت کی۔ یہ اس کی تعارف ہے۔ مضامین، اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کی گئی ہیں، اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ بات نہ کہیں جو خود کرتے نہیں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس طرح صفیں باندھ کر لڑتے ہیں تو گیا وہ شیش پلائی دیوار میں ان سے اللہ تعالیٰ سے محبت فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے اور دین میں تفرق بازی سے منع کیا گیا، اور بتایا گیا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں کو یہ بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا، اور یہ دین سب دینوں پر غالب ہوگا، اور اگرچہ وہ مشرکوں کو ناپسند ہو۔ مسلمانوں کے سامنے اخروی عذاب سے نجات کا راستہ بیان کیا گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں کو، اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں۔ اس صورت کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں اللہ تعالیٰ کے دین کا مددگار بننے کا حکم دیا گیا، اور ان کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کی ایک مثال بیان فرمائی گئی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو سماعت کریں گے۔ ممتنع کے ساتھ مناسبت، یعنی پچھلی صورت کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ ممتنع کے ابتدا میں وسط اور آخرت کے کفار سے دوستی محبت رکھنے سے منع کیا گیا، اور اس صورت میں مسلمانوں کو متحد ہونے اور دشمنوں کے سامنے ایک صف میں کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا اس صورت میں۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ ممتنع میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان مملکی، داخلی اور خارجی معاملات کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور اس صورت میں دشمنوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا، اور جہاد چھوڑنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے۔ تو اسی تعلق سے اس کا مناسبت ہے۔ انشاءاللہ اب اس سیگمنٹس کے بعد انشاءاللہ ہم سورۃ کا صف کا تعارف ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ بڑی عزت والا، غلبہ والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اس صورت کا آغاز بھی تسبیح سے ہوا ہے۔ اس طرح آپ نے ایک فضائل میں سماعت کیا تھا کہ تسبیح کے ساتھ سورہ ہونے والی بھی وہ بھی کافی فضیلت والی رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کافی فضیلت ہے، تو یہاں پر بھی تسبیح کے ساتھ، اللہ کی تسبیح کے ساتھ، سبح کے ساتھ اس سورہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما تفعلون، اللہ کے نزدیک بہت سخت ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو خود نہیں کرتے، تو پسندیدہ جو تم کرتے ہی نہیں تو دوسروں کو کیوں ترغیب دیتے ہو۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی راہ میں یوں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں، جو گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور اے حبیب وہ وقت یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم تم مجھے اذیت کیوں دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب انہوں نے کجروی جاری رکھی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ
وبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبین. اور وہ وقت یاد کیجئے جب عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت سنانے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لا رہے ہیں، جن کا نام آسمانوں میں اس وقت احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر جب وہ اس رسول آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس تشریف لے آئیں تو وہ کہنے لگیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے. ان کے اوصاف یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تو ان کی قوم کس طرح ان سے رجوع کی، اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ قوم ان سے کس طرح کہے کہ یہ کھلا جادو ہے جب وہ ان بشارت لے کر آئیں. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے. تو یہاں پر بتایا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس شخص سے برا کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر بہتان باندھ رہا ہے. جب وہ رسولوں کو انکار کر رہے ہیں تو مطلب اللہ پر جھوٹا بہتان باندھنا ہی ہے، حالانکہ ایسے اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ منکرین حق چاہتے ہیں کہ تو اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بچا دیں، جبکہ اللہ نے اپنے نور کو پورا فرمانے والا ہے اگرچہ کافر کتنا ہی ناپسند کریں. مطلب اللہ کے رسول اللہ کا پیغام بھیجنے آئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام وہی کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کا پیغام دینے آئے ہیں، مگر وہ کفار وہ کہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے تو بہتان لگانا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں یہاں پر یہ منکرین حق چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بچا دیں، جبکہ اللہ نے اپنے نور کو پورا فرمانے والا ہے. یعنی پیارے نبی کی آمد کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اب پورا فرمانے والا ہے، حالانکہ وہ ناپسند نہ کرو مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنا جو چاہے وہ ضرور ہو کر رہے گا، یہ کافر کتنا ہی ناپسند کریں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کی دے کر بھیجا تاکہ اسے سب ادیان پر یعنی سب دینوں پر غالب ہو کر سر بلند کر دے، خواہ مشرک کتنا ہی ناپسندیدہ کرے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتا دوں جو تم دردناک عذاب سے بچا لے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ اے ایمان والو کیا تمہیں ایک اچھی تجارت دو جسے تم عذاب سے بچا لے. ہمارے لیے نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ پر اس کے رسول پر کامل ایمان رکھو، یعنی پورا داخل ہو جاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو. یہی تمہاری حق ہے، تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. تو ہماری لیے نصیحت ہے کہ ہم پورا ایمان میں داخل ہو، کمپلیٹ. یعنی ہم کو جو پسند ہے عمل کرنا، ہم کو جو پسند نہیں ہے اسے چھوڑنا، یہ نہیں ہے. ایمان میں کامل طریقے سے داخل ہو جاؤ اور اللہ اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یعنی خرچ کرو، مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں صرف کرو. یہی تمہارے لیے حق ہے، بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یہ ہم سب ان پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ توفیق دے. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم. وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کی نیچے نہریں جا رہی ہوں اور نہایت عمدہ رہائش گاہوں ٹھہرائے گا جو جنات عدن یعنی ہمیشہ رہنے کی جنتوں میں ہے. یہی زبردست کامیابی ہے. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اور اس اخروی نعمت کے علاوہ ایک دوسری دنیاوی نعمت بھی عطا فرمائے گا جسے تم بہت چاہتے ہو، وہ اللہ کی جانب سے مدد اور جلد ملنے والی فتح ہے. اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیں. مکہ اور فارس و روم کی فتوحات کی شکل میں ظاہر ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین. جس طرح اللہ فرمایا ہے کہ پورے داخل ہو جاؤ اور جنتوں کی بشارتیں دی گئی ہے، خوشخبری دی گئی ہے، اس کے بعد ہمیں ایک ایگزامپل دے رہا ہے، مثال دے رہا ہے کس طرح ایمان والو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ. جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کی راہ کی طرف میری مددگار کون ہیں. حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں. یعنی حواری وہ کہتے ہیں جو اللہ کی طرف نکل گئے اللہ کے ذکر کرنے کے لیے. تو ان کا ایگزامپل دیا. جس طرح جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کون مددگار ہے تو حواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کی راہ طرف میرے مددگار کون ہیں.
تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، پس بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا اور دوسرا گروہ کافر ہو گیا، ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے تھے ان کی دشمنوں پر مدد فرمائی، پس وہ غالب ہو گئے۔ تو اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہا ہے کہ تم بھی ایمان میں پورا داخل ہو جاؤ، جس طرح حواریوں نے کہا تھا جو ایمان لے آئے، اور جو نہیں رہے وہ کافر رہ گئے، اور ہم نے ایمان والوں کافر پر ان کو غالب فرما دیا۔ تو ہمیشہ جب ہم ایمان لائیں تو پورے داخل ہو جائے، اپنے آپ کو جو ہم کر رہے ہیں کیا یہ شریعت کے مطابق ہے نہیں ہے، ہر چیز میں غور و فکر کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، اور ایمان کا اسلام کے احکامات پر فالو کرنا ہے۔ یہی پیارے نبی کا درس ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کے پیارے نبی کا میسیج یہی بھیج رہے ہیں کہ ہم پورے ایمان میں سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ آئیے ہم یہاں پر انشاءاللہ ہم اپنے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم سورۃ الجمعہ سے آغاز کریں گے۔ دعا ہے کہ رب کی بارگاہ میں یا اللہ ہم نے جو کوئی پڑھا ہے سنا ہے اس میں کچھ کوتاہیاں ہوں، غلطیاں، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر یا اللہ ہمیں یا اللہ ایمان میں کامل طریقے سے داخل فرما دے، یا اللہ ہمیں ہر حال میں ایمان میں اسلام میں ثابت قدمی نصیب فرما دے، یا اللہ ہمیں جس تو بچنے کے لیے دور رہنے کے لیے کہا ہے اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرما دے، ان عادتوں سے دور محفوظ فرما دے، یا اللہ ایمان والوں سے ربط حاصل کرنے والا، ایمان والوں سے محبت کرنے والا، ایمان والوں سے دوستی کرنے والا بنا دے میرے مولا۔ تو ہم سے راضی ہو جا میرے مولا، ہم سے راضی ہو جا۔ جو بھی یا اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک مقاصد پورا فرما دے، ہم سب کی بخش مغفرت فرما دے، ہماری مدد فرما دے، ایمان کی سلامتی نصیب فرما دے۔ اللہم رب تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔